ریکارڈ ہوتا گیا لوگ سے بات. بالکل. فرسٹ آف آل قبلہ آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ڈیفینیٹلی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس سیشن کا مزید بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں, آپ کے علم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اور ہمارے پاس اس وقت تقریباً 6 پارٹیسپینٹس موجود ہیں, اور اگر کوئی اور جوائن کرے گا تو ہم ان کو اس میں انکلوڈ کر لیں گے. اور اس سلسلے میں میں قبلہ جو ہے انہی کی طرف بیسیکلی اب ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس سیشن کا آغاز کیجئے. جزاک اللہ. اور اگر کسی کا کوئی کویشچن ہوگا بائی دا وے تو آپ اپنا ہاتھ ریز کر لیجئے گا. جب قبلہ کا لیکچر ختم ہو جائے گا پھر ہم کویشچن آنسرز کا سیشن ایک رکھ لیں گے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدۃ القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشرح برحمته. الصلاة والسلام على رسول الأمين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. درود بھیج دے محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں, جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے, نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں, نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں, نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں, اور نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی. عزیزان گرامی, اس سورہ بقرہ کی آیت 269 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اور سماعت کا شرف آپ نے حاصل کیا, کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے, اور جس کو خدا کی طرف سے حکمت عطا کی گئی ہو تو اس میں شک ہی نہیں کہ اسے اچھائیوں کی بڑی دولت حاصل ہو گئی, اور صاحبان عقل کے سوا کوئی نصیحت مانتا نہیں. عزیزان گرامی, سب سے پہلے تو میں پارٹیسپینٹ کو سلام عرض کرتا ہوں, السلام علیکم, اور اس کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ذلے صاحب اور وجی صاحب اور دیگر جو اس پروگرام کے سلسلے میں جنہوں نے آغاز میں کوشش کی, اور انشاءاللہ آپ حضرات کا تعاون دار ساتھ میں رہے تو انشاءاللہ یہ جاری ساری رہے گا, کیونکہ یہ وہ سیشن ہے, یہ وہ درس ہے, بلکہ درس کی مجلس ہے کہ جو
قرآن کے بعد افضل ترین کتاب نہج البلاغہ تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلام ہے. ان کے وہ کلمات جو آپ نے مختلف موقعوں پر ادا کیے ہیں، اور نہج البلاغہ کے نام سے علامہ سید رضی نے اس کو 4 صدی ہجری کے آخر میں تالیف فرمایا ہے، کہ جس میں قرآن کی تفسیر ہے اور ہر وہ معاشرے کے لیے مفید چیزیں جو قرآن میں موجود ہیں وہ نہج البلاغہ میں اس کی قرآن کی تفسیر کی صورت میں موجود ہیں، چاہے وہ اصول دین ہو، چاہے وہ فروع دین ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہوں. کوئی ایسا پہلو نہیں جو نہج البلاغہ میں موجود نہ ہو. لہذا میں نے جس سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یؤتی الحکمہ من یشاء، تو وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو خدا کی طرف حکمت عطا کی گئی ہے وہ اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا ہے. یعنی ایک بڑی دولت انسان کو حاصل ہو گئی، اور صاحبان عقل جو ہے وہی اس کے سوا اور کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نہیں. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہوں. لہذا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہم پر واجب ہے، اس کے رسول کی معرفت حاصل کرنا، ائمہ اہل بیت کی معرفت حاصل کرنا ہم پر واجب ہے. اور معرفت کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے، حکمت کا ہونا بہت ضروری ہے. لہذا میں نے نہج البلاغہ کے آغاز میں بجائے اس کے کہ میں آغاز سے شروع سے اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا، میں نے آخری حصے کے ایک خطبے کا انتخاب کیا، جو خطبہ علم سے متعلق ہے. مولا کائنات نے جو علم کی فضیلت بیان کی، جیسا کہ نہج البلاغہ کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کے معنی ہیں بلاغت کا طریقہ یا واضح اور روشن راستہ، اللہ کے احکام کو بتانے کا بہترین ذریعہ نہج البلاغہ، رسول کے قول کو لوگوں تک پہنچانے کا، تبلیغ کرنے کا بہترین ذریعہ، بہترین راستہ جو قرآن کے بعد نہج البلاغہ ہے، جس کو ابن الحدید نے یہ کہا کہ تحت کلام خالق ہے اور فوق کلام مخلوق ہے. یہ خالق کے کلام سے نیچے کلام ہے اور مخلوق کے کلام سے اوپر ہے. یعنی مولا کائنات کا یہ کلام جو علامہ شریف رضی نے جمع فرمایا ہے، کہ جس میں مولا نے علم کے دریا بہائے، اس میں سے ایک قطرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. یہ میں مختصر تعارف کرا دوں، کیونکہ تفصیلی تعارف انشاءاللہ آئندہ سیشن میں ہوگا، جب اور زیادہ پارٹیسپینٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ضرور نہج البلاغہ کا مفصل تعارف ہم کرائیں گے. آج بس مختصر یہ سمجھ لیں کہ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ تفصیلی خطبات پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ مولا کے لیٹرز پر یعنی خطوط و مکتوبات پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے مختصر اقوال جن کو کلمات القصار کہا جاتا ہے اس پر مشتمل ہے. اسی تیسرے حصے میں سے ہم نے منتخب کیا ہے مولا کے اس مختصر سے خطبے کو، کہ جو آپ نے اپنے ایک صحابی
جناب کمیل ابن زیاد نخعی کو تعلیم فرمایا۔ جناب کمیل سے کون واقف نہیں، کون آشنا نہیں، دعائے کمیل جن کے نام سے مشہور ہے۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کمیل ابن زیاد فرماتے ہیں کہ قال کمیل ابن زیاد اخذ بیدی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فاخرجنی الی الجبان فلما اسحر تنفس صعدا ثم قال یا کمیل ابن زیاد ان هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها فاحفظ عنی ما اقول لك الناس ثلاثة فعالم ربانی ومتعلم على سبیل النجات وحامد الراع اتباع كل نائق يميلون مع كل ريح لم يستزيء بنور العلم ولم يلجاوا الى ركن وثيق۔ کمیل ابن زیاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور قبرستان کی طرف لے چلے۔ جب آبادی سے باہر ہم نکل گئے تو مولا نے ایک لمبی آہ بھری اور فرمایا یا کمیل، اے کمیل، یہ دل اسرار و حکم کے ظروف ہیں۔ ان هذه القلوب قویۃ فخیرها اوحا فاحفظ عنی ما اقول۔ اے کمیل، یہ دل، یہ قلوب اسرار و حکم کے ظروف ہیں، ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو بہترین نگہداشت، زیادہ نگہداشت کرنے والا ہے، لہذا جو میں تمہیں بتاؤں اسے یاد رکھو۔ الناس ثلاثۃ، لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ فعالم ربانی، پہلی قسم عالم ربانی کی، اور متعلم علی سبیل نجات، اور دوسری قسم طالب علم، وہ طالب علم جو نجات کے راستے پر برقرار ہے۔ وحامج راع اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح، اور تیسرا گروہ عوام الناس کا اوپر صحیح گروہ ہے کہ جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ کل نائق یمیلون مع کل ریح، اور ہر ہوا کے رخ پہ مڑ جاتا ہے۔ لم یستزیء بنور العلم ولم یلجاوا الی رکن وثیق، نہ انہوں نے نور علم سے کسب ضیاء کیا اور نہ ہی کسی مضبوط سہارے کی پناہ۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے کمیل ابن زیاد سے لوگوں کے تین قسمیں بتائیں، یعنی تین گروہ بتائے۔ پہلا گروہ علماء ربانین کا گروہ ہے، یعنی علماء ربانی سے مراد وہ عالم جو باعمل اور متقی پرہیزگار عالم ہے، اللہ والا عالم، وہ عالم جو معاشرے کی تربیت و اصلاح کرنے والا ہے، یعنی خود بھی اپنے علم پہ عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیتا ہے، اسے علماء ربانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور شرح لکھنے والوں نے بھی علماء ربانی سے مراد وہ عالم جو معاشرے کی تربیت کرتا ہے، اس لیے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک قول میں ارشاد فرمایا کہ فاتبعوا مجالس العلماء فإنها روضۃ من ریاض الجنہ یجلسون عندهم مذنبین وَيَكُونُونَ مَغْفُورِينَ لَهُمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَغْفِرُونَ لَهُمْ مَا دَامَ يَجْلِسُونَ عِندَهُ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو چاہیے
کہ علماء کی مجالس میں بیٹھا کرو، علماء کے درس میں بیٹھا کرو، علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، اور وہ مجلس جس میں انسان بیٹھتا ہے، مولا فرماتے فَإِنَّهَا رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، کہ یہ مجالس، یہ درس کی محفلیں، مجلسیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں۔ جب انسان اس مجلس میں بیٹھتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، گناہگار ہو کے آتا ہے، اور جب اس مجلس سے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور ملائکہ جب تک اس مجلس میں وہ بیٹھا رہتا ہے، درسی مجلس میں، کہ ملائکہ جو ہے اس کے لیے طلب استغفار کرتے رہتے ہیں۔ معصوم سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم کس کی مجلس میں بیٹھیں، کس عالم کی صحبت میں بیٹھیں؟ من خیر خلق اللہ بعد ائمۃ الہدی مصاب الہجا، کہ وہ کون سا عالم ہے جس کی صحبت میں ہم بیٹھیں، جو اللہ کی خلقت کے بعد اور ائمہ کی خلقت کے بعد افضل ترین عالم ہے؟ تو معصوم نے فرمایا العلماء اذا صلحوا، ان علماء کی مجلس میں بیٹھو جو تمہاری اصلاح کریں، جو تمہیں تمہاری تزکیہ نفس کر سکیں، جو تمہارا تہذیب نفس کرے۔ لہذا یہ وہ مجالس و دروس جس میں انسان شریک ہوتا ہے، وہ حقیقت میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور انسان جنت کے میووں کا مزہ حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ قول معصوم ہے کہ عالم کی مثال ایک پھلدار درخت کی سی ہے، کہ جو اس پھل کے نیچے بیٹھے گا تو یقیناً اسے ثمر ضرور حاصل ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان جب کسی درخت کو ہلاتا ہے تو پھل اس کی جھولی میں آ کے گرتا ہے۔ خود سے انسان علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ عالم کی صحبت میں نہ بیٹھے، ان کے سامنے زان و ادب طے نہ کرے، ان کی مجالس میں شریک نہ ہو اور ان کے درس میں نہ بیٹھے، تو علم حاصل کرنا محال ہے۔ البتہ ایک اور حدیث میں آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، درود بھیج دیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل۔ آواز آ رہی میری؟ جی قبلہ آپ کی آواز آ رہی ہے، ہم نے صرف اپنے آپ کو میوٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کی آواز میں انٹرپشن نہ ہو۔ وہ امام فرماتے ہیں کہ جو مومن اپنے گھر سے دین کے راستے پر چلتا ہے، نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پہ گامزن کر دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث پیغمبر ہے لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ، ہر شے کا ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم۔ لہذا وہ طالب علم، وہ مومن جو اپنے گھر سے دین کے راستے پہ نکلتا ہے، دین تحصیل دین کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے خود بخود جنت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، اور ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے پر بچھائیں، اور زمین و آسمانوں میں جو بھی مخلوق ہے اس کے لیے طلب استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں و مخلوقات بھی اس کے لیے طلب استغفار کرتی ہیں جب تک وہ گھر سے دین کے راستے پہ نکلتا ہے۔ یعنی یہ ایک طالب علم کی فضیلت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کہ جس میں
امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ مرتبہ ہے طالب علم کا کہ ملائکہ ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یعنی ایک عالم دین جب مدرسے جاتے تھے، گھر سے مدرسے جاتے تھے تو ننگے پیر جاتے تھے. تو کسی نے سوال کیا کہ آپ مدرسے ننگے پیر کیوں جاتے ہیں؟ تو کہا کہ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو دین کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتا ہے. تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں ملائکہ کے پروں پہ اپنی جوتیاں لے کے چلوں. دیکھیں کتنا یقین ہے اس حدیث پہ امام کی کہ جو بھی دین کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خود بخود جنت کے راستے پہ لگا دیتا ہے، اور ملائکہ اس کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں اور اس کے لیے طلب استغفار کرتے ہیں. لہذا پہلا گروہ جو بتایا ہے مولا کائنات نے وہ علماء ربانین کا ہے، وہ عالم جو باعمل ہے، با تقوی ہے، با کردار ہے، جو معاشرے کی اصلاح کرتا ہے، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا احیاء کرتا ہے، جو لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، لوگوں کو خدا اور رسول و ائمہ کے احکامات کی ترویج کرتا ہے، وہ عالم ربانی ہے. اور بعض شارحین نے لکھا ہے کہ علماء ربانین سے مراد معصومین علیہ السلام، جنہوں نے اپنی پوری زندگی تزکیہ نفس کیا، لوگوں کا تربیت نفس کی. یعنی وہ وظائف جو پیغمبر نے انجام دیے وہی ائمہ علیہ السلام نے انجام دیے. پیغمبر کے وظائف آپ ہر جمعے کو سماعت فرماتے ہیں. 4 وظائف جو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمائے ہیں وہ کیا ہیں؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ 4 وظائف جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے یہاں بیان فرمائے ہیں کہ خدا وہ ہے کہ جس نے امیین کے درمیان ایک رسول کو مبعوث کیا. اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اللہ کے کلام کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور لوگوں کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. بعد پیغمبر دنیا یہ بتائے کہ ان وظائف کو کس نے جاری و ساری رکھا، کس نے انجام دیا ہے. قرآن کی تلاوت، تزکیہ نفس، کتاب و حکمت کی تعلیم. ہمیں تو ایک ہی ہستی نظر آتی ہے، وہ ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات، کہ جس نے بعد پیغمبر اللہ رسول کے احکامات کو قرآن کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے، اپنے خطابت کے ذریعے، خطبات کے ذریعے، منبر سلونی سے قرآن کی تفسیر بھی بیان کی، حدیث رسول کی تصدیق بھی فرمائی، اور اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو اصل دین کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں، رسول کے احکامات کیا ہیں. اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی انہی وظائف کو انجام دیا اور اس کو جاری ساری رکھا. اسی لیے شرح کرنے والوں نے علماء ربانی سے یہاں مراد اہل بیت علیہ السلام، معصومین علیہ السلام، یعنی پیغمبر کی ذات اور ان کی اولاد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات. اور اس میں اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ انبیاء کرام جو معصومین ہیں وہ بھی علماء ربانین میں سے ہیں. لیکن افضل ترین ذات تو پیغمبر کی ذات ہے، اس کے بعد مولا کائنات اور ان کی اولاد ہے کہ جو علماء ربانی کے درجے پہ فائز ہیں. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جو نائبین امام ہیں، جو پردہ غیبت میں ان کے نائب ہیں، یہ مراجع، مجتہدین، علماء
با تقوا با عمل وہ بھی اس گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ پہلا گروہ کون سا ہے؟ علماء ربانیین کا گروہ ہے. دوسرا گروہ جو ہے وہ متعلم علی سبیل نجات، وہ طالب علم جو نجات کے راستے پر ہے. خیر علم نہیں انسان کو نجات کا راستہ بتاتا، بلکہ وہ علم جو ائمہ اہل بیت نے ہمیں بتایا، وہ علم جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فریضہ قرار دیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، واجب ہے. جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، خمس واجب ہے، جتنے بھی واجبات ہیں، اسی طرح فریضہ کا لفظ استعمال کیا. فرض واجب کو کہتے ہیں، یعنی کہ کرنا لازمی ہے. وہ کون سا علم ہے؟ وہ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، مسائل شریعہ کا علم ہے، حرام و حلال کا علم ہے. یعنی وہ علم تو ہمیں اللہ کی معرفت تک لے جائے، رسول کی معرفت اور ائمہ اہل بیت کی معرفت عطا کرے. وہ علم حاصل کرنا ہم سب پر لازم اور واجب ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی دنیا سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر دین کے لیے وقف کریں. اور یہی تحصیل علم ایک ایسی عبادت ہے. دیکھیے ہر عبادت کے لیے زمان و مکان کی قید ہے. نماز کے لیے اوقات مقرر ہیں، روزے کے لیے مہینہ مقرر رمضان کا، حج کے لیے زمانہ بھی مقرر ہے اور مکان بھی مقرر ہے. لیکن تحصیل علم ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے نہ زمانہ مقرر ہے اور نہ مکان مقرر ہے. جب چاہے انسان حاصل کرے، جہاں چاہے حاصل کرے. یعنی اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ تم علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر کی آغوش تک. اس میں کوئی زمانہ مقرر نہیں ہے کہ آپ کو بچپن میں حاصل کرنا ہے، نوجوانی میں حاصل کرنا ہے اور بڑھاپے میں حاصل نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. جب بھی انسان کو یہ توفیق حاصل ہو جائے، جب بھی انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں آخرت کی طرف متوجہ ہونا ہے، ہماری اصل زندگی اخروی زندگی ہے جو ابدی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے جو دنیا کی عارضی زندگی ہے، اس کے بعد آنے والی زندگی ہے. اس کے لیے اگر انسان یہ احساس کر لے کہ تو اس سے آخرت ہمیں مہیا کرنا ہے، تو یقیناً ہم تھوڑا وقت جو ہے دین کے لیے دیں گے. کوشش کریں گے کہ جہاں سے بھی علم حاصل ہو جائے، چاہے وہ سینٹر سے، چاہے مساجد سے، چاہے وہ امام بارگاہ سے، مجالس سے، محافل سے، بکس ریڈنگ سے، نیٹ کے ذریعے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے ذریعے، جہاں سے ہم چاہیں جب بھی فرصت ہو علم حاصل کریں. اس لیے ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے نہ زمانہ مقرر ہے نہ مکان، یہاں کہیں بھی جا کے انسان حاصل کر سکتا ہے. یہ وہ ایسی عبادت ہے. یہ نہج البلاغہ میں ایک شرح میں لکھا ہے ایک واقعہ کہ ایک بزرگ، ان کو یہ احساس ہوا کہ میں پوری زندگی جو ہے وہ جہالت کی نظر کر دی، لہذا وہ مدرسے میں انہوں نے جا کے داخلہ لیا. جب داخلہ لیا تو ظاہر بات ہے کہ جو نوجوان تھے انہوں نے طنز کیا کہ آپ کو اس عمر میں علم حاصل کرتے ہوئے آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی؟ تو ان بزرگوں نے جواب دیا کہ بیٹا جب میں جاہل تھا جب نہیں شرمایا، اب تو میں علم حاصل کر رہا ہوں، اب میں کیوں شرماؤں؟ مجھے کوئی شرمندگی نہیں. تو لہٰذا اگر انسان یہ سوچے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے کہ میں قرآن کی تجوید سیکھ رہا ہوں، میری قرأت صحیح نہیں ہے تو میری نماز صحیح نہیں ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ مجھے قرأت سیکھنا پڑے گی. بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں
کہ مولانا ہمیں نماز سکھا دیں، اس لیے کہ حج صحیح نہیں ہوگا جب تک آپ 2 رکعت نماز آپ کی واجب ہے حج میں، وہ اگر آپ نے صحیح نہیں پڑھی تو آپ کا حج باطل ہے۔ لہذا تجوید سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ہمارا مدرسہ بھی ہے، بڑوں کا بھی ہے، بچوں کا بھی ہے، خواتین کا بھی ہے، تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے علماء اور اہل تجوید رکھیں جو انہیں قرأ سکھاتے ہیں۔ تو صحیح معنوں میں جو ہے وہ نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، یہی علم ہے جو انسان کو حاصل کرنا لازم ہے۔ لہذا زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لیے، جہاں چاہے انسان جب چاہے جیسے چاہے حاصل کرے۔ تو اس کیٹیگری میں ہم شامل ہو سکتے ہیں دوسرے گروہ میں مولا کا۔ چونکہ ہمیں جائزہ لینا ہے، میں پورا ترجمہ بیان کر دوں پھر آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ فعالم الربانی و متعلم علی سبیل نجات و حمد لا اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح کہ، اور تیسرا گروہ وہ عوام الناس کا پس گروہ ہے کہ جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیتا ہے، ہر ہوا کے رخ میں مڑ جاتا ہے۔ انہوں نے نہ نور علم سے قصب ضیاء کیا اور نہ ہی کسی مضبوط سہارے کی پناہ لی۔ یہ مفتی جعفر صاحب علیہ رحمہ کا بہترین ترجمہ ہے یہ نہج البلاغہ، جس میں انہوں نے اردو بھی بہت ہی گاڑی اور بہت ہی ثقیل استعمال کی ہے، اس کی بھی شرح کی ضرورت ہے، اس کی بھی تفصیل۔ پھر مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ مولا نے تیسرا گروہ بتایا عوام الناس کا پست و حقیق گروہ جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو جاتا ہے، یعنی جو اسے بلاتا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے صاحبان اقتدار ہو، کوئی بھی ہو، جو پکارتا ہے وہ بغیر کسی سوچے سمجھے، نہ ان کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ کوئی ان کا مکتب نظر ہوتا ہے، وہ بس بے تحاشا جو ہے پکارنے والے کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور ہر ہوا کے رخ پہ مڑ جاتے ہیں۔ جیسے سوکھے پتے، ابھی خزاں کا موسم آئے گا، اس میں سوکھے پتے ہوا جہاں لے جاتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں، ان کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اپنا کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، معاشرے کے ٹھوکروں پر ہیں، معاشرے کی رحم و کرم پر ہیں، اور معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جاہل ہیں۔ اور ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے، میں عرض کر دوں۔ ایک دیہاتی گاؤں سے شہر آیا پہلی دفعہ، تو اس نے دیکھا ایک گراؤنڈ میں جو ہے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں، اور ہر نوجوان جو ہے وہ فٹ بال کو کک مار رہا ہے۔ تو اس کے لیے نیا کھیل تھا، عجیب و غریب صورتحال تھی، تو اس کو حیرت ہوئی کہ یہ نوجوان جو ہے اس گولے کو یا اس فٹ بال کو کک کیوں مار رہے ہیں، لاتے کیوں مار رہے ہیں۔ برابر میں ایک بزرگ کھڑے تھے، تو اس نے پوچھا کہ بابا جی یہ نوجوان جو ہے وہ یہ اس کو گولے کو، اس گیند کو کک کیوں مار رہے ہیں۔ تو اس نے بزرگ نے سمجھ گیا کہ یہ دیہاتی ہے بیچارہ، کہا کہ بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ یہ چونکہ فٹ بال جو ہے وہ اندر سے خالی ایمٹی ہے، لہذا اس کو اس لیے نوجوان کک مار ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو اندر سے خالی ہوتا ہے وہ لوگوں کی ٹھوکروں پہ ہوتا ہے، لوگ اسے کک مار۔ اگر انسان علم سے بھرا ہوا ہو، ظرف علم اس کا پر ہو، تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ معاشرے میں کوئی اس کی عزت نہ کرے، کوئی اس کا وقار نہ ہو۔ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کی ٹھوکروں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ تیسرا گروہ جو ہے مولا نے بتایا، خدا نہ کرے کہ ہم اس میں سے ہوں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھے، علماء کے دروس میں، مجالس میں بیٹھے، تاکہ طالب علموں کی صف میں آ جائیں، طالب علموں کے وہ طالب علم جو نجات کے راستے پہ برقرار ہے، وہ طالب علم جو آخرت کی طرف متوجہ ہیں، وہ علم حاصل کریں، تو یقیناً ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آگے مولا فرماتے ہیں یا کمیل، اب علم کی فضیلت بیان کریں مولا۔
فرماتے ہیں یا کمیل العلم خیر من المال، ہے کمیل یاد رکھو کہ علم جو ہے مال سے بہتر ہوتا ہے. العلم یحرسک وانت تحرس المال، کہ یاد رکھو کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو. علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو. والمال تنقصه النفقہ، کہ مال جو ہے خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ مال جو ہے خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، صرف کرنے سے گھٹتا ہے، اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. العلم یسکو علی الانفاق، جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ زکوٰۃ سے مراد اضافہ ہونا ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ صنیع المال یزول بزوالہ، اور مال جو ہے فنا ہونے سے فنا ہو جاتا ہے. یعنی کہ مال اور دولت کے نتائج و اثرات مال کے فنا ہونے سے فنا ہو جاتے ہیں، لیکن علم ہمیشہ باقی رہتا ہے. یہاں پہ مولا کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس میں مولا نے، دیکھیے مولا نے اپنی کسی بھی صفت پہ فخر نہیں کیا. یعنی کہ آپ سے بڑھ کر پیغمبر کے بعد کوئی عابد و زاہد نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی قناعت پسند نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں تھا، لیکن آپ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا بعد پیغمبر. لیکن آپ نے فخر کس پہ کیا؟ علم پہ فخر کیا. اللہ کا شکر ادا کیا تو علم پہ کیا، رزق کے علم پہ کیا. فرمایا ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولادائے مال فإن المال ما یفنى عن قریب فإن العلم ما یبقى لا یزال. کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہم پروردگار عالم کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا اور ہمارے دشمن کو مال دیا. بے شک مال ان قریب ختم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا، اور علم ہمیشہ باقی رہے گا، اسے کوئی زوال نہیں. لہذا مولا فرما رہے ہیں کہ مال کے اثرات جو ہیں وہ خرچ کرنے سے، اس کے مال فنا ہونے سے اس کے فنا ہو جاتے ہیں. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ یا کمیل معرفت الدین معرفت العلم دین یدان بہ، کہ علم کی معرفت، علم کی شناسائی ایک دین ہے کہ جس کی ابتدا کی جاتی ہے. اور دین یدان بہ یکتسب الانسان الطاعت فی حیاتہ وجمیل الاحدوث بعد وفاتہ العلم حاکم والمال محکوم. مولا فرماتے ہیں کہ اے کمیل یاد رکھو کہ علم کی شناسائی ایک دین ہے جس کی ابتدا کی جاتی ہے، اور اس سے اپنی زندگی میں انسان دوسروں سے اپنی اطاعت منواتا ہے، اور یاد رکھو نیک نامی حاصل کرتا ہے. اور یاد رکھو کہ علم حاکم ہوتا ہے، مال محکوم ہوتا ہے. عزیزان گرامی، جو صاحبان علم ہوتے ہیں وہ معاشرے میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور صاحبان مال کو مال کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے. انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ مال کی طرف بھاگتا ہے. دنیا کو بھی مال کہا گیا ہے، دنیا کی طرف انسان دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، انسان کی فطرت ہے. جبکہ نہج البلاغہ میں ہی مولا کائنات نے فرمایا دنیا ذل و زائل، دنیا ایک سایہ ہے، یعنی بے حقیقت سایہ. تو سایہ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، صرف دکھائی دیتا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. آپ سایہ کو پیچھے بھاگیں، اس کو پکڑنے کی کوشش کریں تو سایہ جو ہے وہ ہاتھ میں بھی نہیں آتا، اور نہ ہی سایہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے.
اسی مثال اسی لیے، اور دنیا جتنا آپ سائے سے دور بھاگیں گے سایہ کے پیچھے آپ کے پیچھے آئے گا. تو دنیا کی مثال یہی ہے کہ جس قدر ہم دنیا کی طرف مائل ہوں گے، مال کی طرف دوڑیں گے، مال اور دنیا ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی، بلکہ ہم جتنا دنیا سے دوری اختیار کریں گے دنیا بھی ہمارے پیچھے آئے گی، مال بھی ہمارے پیچھے آئے گا. یہ مولا کی زندگی مثال موجود ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کے لیے باعث فضیلت ہے، اور مال کی طرف انسان مائل ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور حقیقت کیا ہے؟ انسان کا علم جو ہے اس کی فضیلت ہے. مال کو مال اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے. اور پتہ نہیں کہاں سے یہ مقولہ آ گیا کہ صاحب ثروت صاحب مال جو ہوتا ہے وہ بڑا آدمی کہلاتا ہے. صاحب ثروت کو بڑا آدمی کہتے ہیں، حالانکہ بڑا آدمی وہ ہے جو صاحب علم ہو، اسے بڑا آدمی کہنا چاہیے. تو صاحب تقویٰ ہو، صاحب کردار ہو، اس کو بڑا آدمی کہنا چاہیے. جانے کہاں سے یہ مقولہ آ گیا کہ بڑا آدمی جو ہے، جو صاحب ثروت ہوتا ہے، پیسے والا، اس کو بڑا آدمی کہا جاتا ہے. وقول ایک شاعر کہ بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھجور، بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھجور، بیٹھے کو سایہ نہیں اس کا پھل ہے کتنی دور. کھجور کی مثال شاعر نے اچھی دی کہ نہ اس کے نیچے ہم بیٹھتے ہیں، نہ سایہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی دولت تک ہماری رسائی ہوتی، یعنی کھجور تک ہماری رسائی نہیں ہوتی. صاحب ثروت، صاحب مال و دولت والا شخص جو ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے بڑے بڑے آدمی کی کہ نہ اس کے زیر سایہ کو یتیم اور بیوہ پلتے ہیں، اور نہ ہی اس کی دولت تک ہماری رسائی ہوتی، پھر بھی ہم اس کی قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، جس نے اس کو مال دیا، جس نے اسے رزق دیا، اس اللہ کا قرب حاصل کریں گے تو وہی مال ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے. لیکن آپ تھرو پراپر چینل، یعنی اللہ کے ذریعے جو ہے کوشش کریں کہ وہ مال ہمیں بھی حاصل ہو جائے. اور مال کی مذمت نہیں ہے قرآن میں یا خدا کے یہاں، مال کی مذمت نہیں ہے، مال حرام کی مذمت ہے، مال جمع کرنے کی مذمت نہیں ہے. میں عرض کروں کہ مال کی جمع کرنے کی مذمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے زکوٰۃ اور خمس کو واجب کیوں قرار دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مال جمع کریں لیکن مال کا حساب دینا پڑے گا. انسان کی زندگی 4 حصوں میں تقسیم، یعنی کہ وہ مال کو کسب کرتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے، مال کو اپنے پہ اپنے اہل ویال پہ خرچ کرتا ہے، اور رائے خدا میں انفاق کرتا ہے. 4 حالتیں ہیں انسان کی. کیا؟ یعنی مال جو ارن کرتا ہے، جمع کماتا ہے، اور پھر اس کے بعد بینک بیلنس کرتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے اس کو، پھر وہ اپنے پہ خرچ کرتا ہے یا اپنے اہل ویال پہ خرچ کرتا ہے. اور چوتھی حالت، بہترین حالت کیا ہے؟ تو وہی مال جو ہے وہ اپنے حصے میں سے کچھ حصہ زکوٰۃ و خمس میں بھی اور اہل جو مستحق ہیں ان کو بھی دینا چاہیے، تاکہ وہ مال میں اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. کہ جب انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ کا نے خود فرمایا کہ جب تم جو ہے راہ خدا میں مال اگر خرچ کرو گے تو میں تمہارے مال میں اضافہ کروں گا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، تو ایک نیکی کرے گا وہ 10 گنا زیادہ اس کا جو ہے ہم مثل عطا کریں گے. تو مال جو ہے اتنی 4 حالتیں انسان کی ہیں، جمع کسب کرتا ہے یعنی کماتا ہے، جمع کرتا ہے، اس پہ اپنے پہ خرچ کرتا ہے، اپنے اہل ویال پہ خرچ کرتا ہے، اور دوسروں پہ خرچ کرتا ہے. علم کی بھی یہی حالت ہے، اہل علم کی بھی یہی حالت ہے کہ عالم جو ہے علم حاصل کرتا ہے، علم کو جو ہے محفوظ کرتا ہے اپنے قلوب میں، کہ جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا ان هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها،
کہ یہ اے گمید یاد رکھو، یہ قلوب، یہاں قلوب سے مراد قلب، یہ دل نہیں ہے بلکہ عقل ہے، سمجھ ہے، ظرف عقل ہے. یعنی یہ مولا فرماتے ہیں کہ جو عقل ہے انسان کی، یہ ظرف ہے، اور ہر ظرف جو ہے اس کی محدودیت ہوتی ہے، وہ بھر جاتا ہے، لیکن علم کا ظرف عقل جو ہے جتنا اس میں آپ علم بھریں گے وہ پھیلتا چلا جائے گا. یعنی ظرف عقل، اسی کو قلوب کا مولانا نے کہا کہ جو اس کی حفاظت کرے گا، نگہداشت کرے گا، وہی بہترین انسان ہے. لہذا علم جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، پھر اس کو اپنے ذہن میں، اپنے عقل میں، اپنے قلب میں محفوظ کرتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے، اور اس تیسری حالت کیا ہے، وہ اس علم پر عمل کرتا ہے. یعنی خالی علم حاصل نہیں کرتا بلکہ اس پر عمل کرتا ہے، جو بھی اس نے علم حاصل کیا اس پہ عمل کرتا ہے. اور چوتھی حالت کیا ہے کہ وہ علم دوسروں تک پھیلاتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، جسے پیغمبر نے بھی کی، مولا کائنات نے بھی کی، اور اولاد علی نے بھی کی، ائمہ اہل بیت نے بھی کی. اور یہ فریضہ جو ہے، جو انسان علم حاصل کرے، اس کو محفوظ کرے، اس کو خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بہترین عبادت ہے کہ راہ خدا میں مال کا انفاق کرنا، علم کی خیرات تقسیم کرنا. جتنا انسان علم، مولا فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ اگر انسان حاصل کر لے تو دوسروں سے اپنی اطاعت منواتا ہے. اب مثال میں عالم دین کی صرف نہیں دے رہا، بلکہ آپ دنیاوی تعلیم کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی علم طب حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتا ہے یا انجینئر بنتا ہے یا ایک لائر، وکیل ہے مثلا، یا کسی بھی شعبے سائنس کا سائنٹسٹ ہے، وہ سب جو ہے وہ اپنے شعبے میں جب ماہر ہوتے ہیں تو لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. ڈاکٹر کی طرف بیمار ہوتا ہے انسان جاتا ہے، انجینئر اگر اسے کسی مکان بنانا ہے تو اس کو، یا مثلا کنسٹرکشن کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے انجینئر کی طرف رجوع کرتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی خدا نخواستہ مقدمہ درپیش ہو، وکیل کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے ماہر کی طرف جاتا ہے نا. تو جو وہ کہتا ہے ہم کرتے ہیں. ڈاکٹر جو سجیسٹ کرتا ہے، جو نسخہ لکھتا ہے، اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، اس سے کوئی آرگومنٹ تو نہیں کرتے، اس سے کوئی بحث نہیں کرتے. اور عام طور پہ تقلید اسی کا نام ہے. تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کا معنی یہ ہے کہ کسی کے قول کو بغیر دلیل کے ایکسیپٹ کرنا، تسلیم کرنا، یہی تقلید ہے. تو ہم پوری زندگی ہم انجام دیتے ہیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر جو کہتا ہے ہم اس سے آرگو نہیں کرتے، وہ جو کہتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ جان کا معاملہ ہے. اسی طرح اگر کوئی انجینئر مثلا مکان کے معاملے میں کہتا ہے کہ اتنا آپ کو اسٹیل آپ کے گھر میں لگے گا، اتنا آپ کو سیمنٹ لگے گا، اتنا بجری اور اتنا سامان لگے گا، تو جو وہ کہتا ہے، جو ماہر ہے، اس لیے ہم اس کی بات مانتے ہیں، اس کو اوبے کرتے ہیں. اسی طرح مثال کے طور وکیل ہے، وہ ماہر ہے، قانون ہے، لہٰذا جو سجیسٹ کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہو، مولا یہی فرمانا چاہ رہے ہیں. اسی طرح عالم ہے، عالم کی ہم بات مانتے ہیں. عالم بعمل، یعنی کہ وہ عالم کہ جو بعمل ہے، صاحبان علم ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو وہ کہتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. جیسے مراج تقلید ہیں، ان کی تقلید جو ہم کرتے ہیں کہ جو احکام وہ بیان کرتے ہیں اپنی توضیح مسائل میں، اور چونکہ خدا رسول کا حکم ہوتا ہے اور اس علم میں، علم فقہ میں ماہر ہوتے ہیں، لہذا ان کی اطاعت کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. اس کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں دوسروں سے اپنی اطاعت منواتا ہے اور مرنے کے بعد بھی نیک نامی حاصل کرتا ہے. یعنی عالم کا مرتبہ یہ ہے، زندگی میں نہیں ہے. مثال کے طور پر دنیاوی علوم جب حاصل کریں آپ، تو ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو لوگ یاد کریں، ایک انجینئر اس کو زندگی بھر یاد کریں، یا ایک وکیل. لیکن عالم اگر دنیا میں رخصت ہوتا ہے تو اس کو زندگی بھر یاد کیا جاتا ہے. اور آگے چل کے جو ہے جو مولا کا خطبہ ہے
کیونکہ وقت میں دیکھوں گا ابھی آدھا حصہ بھی باقی ہے کہ علماء کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہے. آگے پھر یہ بھی ہے کہ 4 کیٹیگریز مولا نے شاگردوں کی بتائیں کہ کون کون لوگ ہیں کہ جو جن کو علم نہیں دینا چاہیے، جن کو دینا چاہیے. مولا نے آگے چل کے اسی خطبے میں بیان کیا ہے، فضیلت ان کی بیان کی ہے. لہٰذا کیونکہ آج تمہیدی درس ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ گفتگو میں آج نہیں کرنا چاہتا. ایسا نہ ہو کہ آئندہ سیشن میں آپ لوگ غائب ہو جائیں، آئیں نہیں. لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں کہ بس یہیں پہ تمام کروں گا کہ مولا فرماتے ہیں اس جملے پہ کہ مولا کہتے ہیں کہ علم حاکم ہوتا ہے، مال محکوم ہوتا ہے. آپ کسی کوئی بھی شخص کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ عالم کے در پہ جاتا ہے، علم کے در پہ جاتا ہے، علم کے در پہ جاتا ہے. چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے مرد ہو، خواتین ہو، جو بھی ہے اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور فضیلت جو حاصل ہے وہ واجب علم جو ہے وہ کون سا علم ہے؟ دین کا علم ہے، اخروی علم ہے. اور علم کی کتنی اقسام ہیں انشاءاللہ بس اگلے سیشن میں ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے اور اس کا انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بیان کریں گے. علم کتنے قسم کے ہیں، اور ایک علم جو ہے مادی ہے، ایک معنوی ہے، اور معنوی علم کی زیادہ فضیلت ہے. مادی علم جو ہے واجب ہے. بعض علوم جو ہے واجب عینی ہیں جو آپ کی ذات پہ واجب ہیں. بعض علوم واجب کفائی ہیں کہ انسان جو ہے ایک گروہ حاصل کر لے، باقی گروہ پر واجب نہیں ہے. بعض علم جو ہے وہ مستحب ہیں، بعض مکروہ، بعض حرام ہے. یعنی احکام خمسہ میں سے 5 ہم نے بتا دیا کہ واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. علم جو ہے اس کی بھی اقسام ہے. لہٰذا انشاءاللہ آئندہ درس میں جو ہے ہم آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے کہ علم کی فضیلت زیادہ ہے یا مال کی فضیلت زیادہ ہے. اس لیے کہ مولا کائنات نے اس میں تو 2-3 چیزیں بیان کی، لیکن بعض روایات میں ہے کہ جب مولا سے سوال کیا گیا تو آپ نے ایک ہی سوال کا جواب مختلف دی. مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ مولا یہ بتائے کہ علم زیادہ افضل ہے، مال زیادہ افضل ہے. تو مولا نے کہا کہ علم زیادہ افضل ہے اس لیے کہ مال جو ہے قرآن کا ورثہ ہے، علم انبیاء کی میراث ہے. پھر سوال کیا کہ مولا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو مولا نے کہا مال افضل نہیں ہے، علم افضل ہے. اس لیے کہ مال جو ہے پرانا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور علم جو ہے ہمیشہ جدید اور نیا رہتا ہے. آج بھی قرآن ویسے ہی موجود ہے، آج بھی احادیث رسول موجود ہے، آج بھی 40-50 احادیث معصومین موجود ہیں، جدید ہیں، زندہ ہیں. جب آپ پڑھیں گے آپ کو تازگی محسوس ہوگی. پھر مولا فرماتے ہیں کہ علم افضل ہے اس لیے کہ مال چوری ہو جاتا ہے، علم چوری نہیں ہو سکتا. مولا نے فرمایا کہ علم افضل ہے اس لیے کہ مالدار کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، عالم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. فرمایا کہ علم افضل ہے اس لیے کہ مالدار جو ہوتا ہے بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، اور عالم جو ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہے ہم اور تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی کوشچن ہے میرے علم میں ہوگا تو ضرور میں انشاءاللہ جواب دوں گا. جزاک اللہ قبلہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. جن حضرات کا کوشچن ہے کائنڈلی اگر اپنا آپ کے پاس آپشن ہے ہینڈ ریز کی، کائنڈلی اپنا ہاتھ اس میں ریز کیجیے گا تو پھر میں اس کے بعد یعنی باری باری تاکہ کوشچنز کیے جا سکیں. ٹائم ایسے اوور ہو گیا ہے، میرے خیال میں 10 بج گئے ہیں. جی 10 بج گئے ہیں ویسے تو، لیکن کوئکلی جی اگر کوئکلی کسی کو بھی کوشچن ہے، ورنہ ہم اگلے سیشن میں ہم آغاز میں کوشچنز رکھ سکتے ہیں اور پھر قبلہ کا لیکچر جو ہے وہ شروع کر دیں گے. جی تو میرا خیال سے ابھی فی الحال میں کسی کا کوئی کوشچن ویسے بھی نہیں ہے. تو قبلہ سے میں بہت انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ کا، اور تمام حاضرین کا جن نے ہمیں جوائن کیا ان کا بھی بہت شکریہ. اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتے اسی ٹائم کے اوپر
جو ہے وہ ہم ملاقات کریں گے. میں ایک نیا سیشن جو ہے زون کا وہ کریٹ کر لوں گا. جزاک اللہ. انشاءاللہ جزاک اللہ. انشاءاللہ یہ خطبہ جاری رہے گا. جی جی فرمائیے. جی نہیں جزاک، میں کہہ رہا تھا کہ جزاک اللہ کا شکریہ ادا کر رہا تھا. آپ کا بھی شکریہ، آپ نے سماعت فرمایا. شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی. انشاءاللہ اب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تمام صاحبان کو اللہ حافظ. اللہ التماس حافظ. دعا. شکریہ. اللہ حافظ. شکریہ. اللہ حافظ.